بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاموش رہ غدار، حجازی نے اوریزی کو ڈانٹ کر کہا، اپنے گناہوں پر جھوٹ کا پردہ مت ڈال ورنہ میں زبان کھینچ لوں گا۔ بولنے دو اسے۔ ہجوم سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اسے بولنے دو، ہمیں پتہ چلنے دو کہ کیا ہوا ہے۔ سپہ سالار حجازی نے دیکھا کہ لوگوں کا رد عمل اور رویہ کچھ اور ہے تو وہ ذرا دبک گیا۔ ہجوم اب شور شرابہ کرنے لگا تھا۔ اوریزی کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں اوریزی کے ساتھ ہیں۔ میں نے آج صبح 2 بے گناہوں کو جلادوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا ہے، اوریزی نے بلند آواز میں کہا۔ انہیں ایک فوجی عہدیدار کا قاتل نہ ملا تو سلطان نے، بلکہ سلطان کی بیوی نے یہ فیصلہ سنایا کہ سابق فوجیوں میں سے کوئی 2 فوجی پکڑ لیے جائیں اور ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ 2 آدمی قاتل تھے۔ اے لوگو، سپہ سالار حجازی نے کہا، اس کی مت سنو، یہ تو دھتکارا ہوا مجرم ہے۔ لوگ شور بپا کیے جا رہے تھے۔ سپہ سالار حجازی کے لیے حکم تھا کہ اوریزی کو زیادہ سے زیادہ دیر چوک میں کھڑا کیا جائے۔ مقصد اس کی تذلیل تھا۔ خود حجازی بھی یہی چاہتا تھا کہ اوریزی کو خوب ذلیل و خوار کیا جائے، لیکن اب لوگوں نے کچھ اور ہی انداز سے واویلا بپا کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اوریزی کو فوراً قید خانے تک پہنچا دیا جائے، لیکن وہ روزینہ سے ڈرتا تھا کہ اسے پتہ چل گیا کہ اوریزی کو زیادہ دیر چوک میں کھڑا نہیں رکھا گیا تو وہ ناراض ہوگی۔ اے اہل اسلام، سالار اوریزی نے بڑی بلند آواز میں کہا، اس اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے بیدار اور چوکس ہو جاؤ۔ حسن بن صباح آ رہا ہے۔ اس شہر میں باطنی چلے آ رہے ہیں۔ وہ تخریب کاری کے لیے آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ سلطنت کی اصل حکمران ایک باطنی عورت ہے۔ سلطان برکیارک برائے نام سلطان ہے۔ اس سلطنت سے عدل و انصاف اٹھ گیا ہے۔ اس وقت جب سالار اوریزی کو چوک میں کھڑا کر کے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے سلطان برکیارک کی ماں اور اس کے دوسرے دونوں بیٹوں محمد اور سنجر کو پتہ چلا کہ سالار اوریزی کو یہ سزا دی گئی ہے اور اس کا اصل جرم کیا ہے۔ محمد اور سنجر تو خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن ان کی ماں سے رہا نہ گیا۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر نکلی۔ ایک خادم آ رہا تھا۔ اس نے برکیارک کی ماں کو دیکھا تو رک گیا۔ مادر سلطان، اس خادم نے کہا، میں بازار سے آ رہا ہوں۔ سالار اوریزی کو سپہ سالار حجازی نے چوک میں کھڑا کر رکھا ہے اور وہاں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو اس بیچارے کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ماں نے حیرت سے کہا۔ وہ اپنے بیٹے سلطان برکیارک کے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بھرتی چل پڑی۔ ہے کہاں میرا بے غیرت بیٹا؟ ماں کہتی چلی جا رہی تھی، میں نے تو حلال کا جنا تھا، اس کے باپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا، میں نے اپنی اولاد کے خون میں ملاوٹ نہیں کی تھی۔ اس کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا اس نے اوریزی کو گرفتار کر لیا ہے؟ یہ اس باطنی چڑیل کا کام ہے۔ روزینہ اپنے کمرے میں تھی۔ اسے برکیارک کی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ اسے برکیارک کی ماں آتی نظر آئی۔ روزینہ نے بڑی تیزی سے ایک طرف جا کر دربان کو بلایا۔ اسے روک لو، روزینہ نے دربان سے کہا، کہنا سلطان سو رہے ہیں، اسے اندر نہ آنے دینا۔ دربان برکیارک کی ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور اسے روک دیا۔ یہ بھی کہا کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ سو رہے ہیں، لیکن ماں نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے دیا اور آگے کو چل پڑی۔ روزینہ بہت ہی چالاک لڑکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماں رک نہیں رہی تو وہ دوڑتی باہر نکلی اور برکیارک کی ماں کے آگے جا کھڑی ہوئی اور بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اتنے غصے میں ہے؟ کیا تمہارے دربان مجھے روک لیں گے؟ ماں نے غصے کے عالم میں کہا۔ روزینہ نے دربان کو ڈانٹ کر کہا کہ اس نے انہیں کیوں روکا ہے؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ یہ عظیم خاتون کون ہے؟ دربان خاموش کھڑا روزینہ کا منہ دیکھتا رہا۔ کیا برکیارک سویا ہوا ہے؟ ماں نے روزینہ سے پوچھا۔ اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو بھی آپ کے لیے جاگ اٹھیں گے، روزینہ نے احترام کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے کمرے میں آ کر بیٹھیں، میں انہیں اٹھا کر یہیں لے آؤں گی۔ ماں روزینہ کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں جا بیٹھی۔ روزینہ کمرے سے نکل گئی اور سلطان برکیارک کے پاس چلی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں واہی تباہی بکتی آئی ہے اور اس نے ماں کو دوسرے کمرے میں ذرا ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا ہے۔
تو میں اس کا علاج کیا کروں؟ برکیارک نے پوچھا۔ وہ ماں ہے، روزینہ نے کہا، اس کا احترام ہم پر فرض ہے، لیکن وہ ایک باغی اور غدار سالار کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ سلطنت کے مفاد کو دیکھیں گے یا ماں کے احترام کو؟ میں تو سلطنت کے مفاد کو پہلے دیکھوں گا، برکیارک نے کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس ماں کے سامنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ آپ یہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں تو اچھا ہے، روزینہ نے کہا۔ ادھر محمد اور سنجر کو پتہ چلا کہ ان کی ماں بڑے غصے میں برکیارک کی طرف گئی ہے، تو انہیں فکر ہوا کہ برکیارک اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ دونوں ماں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہاں انہیں بتایا گیا کہ ان کی ماں فلاں کمرے میں ہے۔ وہ دونوں اس کمرے میں گئے تو ماں کو بڑے غصے میں ٹہلتے دیکھا۔ چلو ماں، محمد نے اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہا، یہاں آپ کیا لینے آئی ہیں؟ آپ کے اس بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میں اس کا دماغ ٹھیک کرنے آئی ہوں، ماں نے کہا۔ میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ ہم دونوں بھائی کریں گے، محمد نے کہا۔ ہم نے انتظام کر دیا ہے، آپ یہاں سے چلیں۔ ماں جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ محمد اور سنجر کی بہت سی باتوں اور منت سماجت کے بعد وہ اس پر راضی ہوئی کہ وہ اسی کمرے میں بیٹھی رہے گی اور وہ دونوں بھائی برکیارک کے پاس جائیں گے۔ میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ ماں نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، آپ کیوں نہ جائیں، سنجر بولا۔ اگر ہمارے اس بڑے بھائی برکیارک نے ہمارے سامنے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں اسے یہیں ختم کر دوں گا۔ کیا آپ اپنے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے ہاتھوں مروانا پسند کریں گی؟ وہ آخر ماں تھی۔ اس پر سنجر کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا منہ ذرا سا کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی اور اس نے سر سے اشارہ کیا کہ تم دونوں جاؤ، میں یہیں بیٹھوں گی۔ محمد اور سنجر برکیارک سے ملنے کمرے سے نکل گئے۔ ماں اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رونے لگی۔ اس نے آہ لے کر کہا، یہ وقت بھی دیکھنا تھا۔ آؤ بیٹھو، برکیارک نے اپنے بھائیوں سے کہا اور پوچھا، ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ سنا ہے وہ چیختی چلاتی یہاں آئی ہے، وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ابھی ہوئی نہیں بھائی جان، محمد نے کہا۔ ہو جائے گی، جلدی پاگل ہو جائے گی، سنجر نے کہا۔ ابھی تو وہ مجھے پاگل سمجھتی ہے، برکیارک نے کہا۔ اب وہ کیا کہنے آئی ہے؟ وہ سلطنت کی تباہی کو برداشت نہیں کر سکتی، محمد نے پراعتماد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سالار اور ریزی کو آپ نے یہ سزا دے کر اچھا نہیں کیا۔ کیوں روزینہ؟ برکیارک نے روزینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ انہیں بتاؤ کہ اوریزی نے کیا جرم کیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں بھائی جان، سنجر نے کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو سنجر، برکیارک نے کہا۔ سلطنت کے کاموں کو ابھی تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں ایک بات سمجھ سکتا ہوں، سنجر نے کہا۔ جو مرد اپنی بیوی کا غلام ہو کر اپنے گھر کے سارے معاملات اور فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس کے گھر میں تباہی، ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لیکن آپ نے گھر کے نہیں بلکہ اتنی بڑی سلطنت کے معاملات اور فیصلے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ایک قابل تجربہ کار اور جذبے والا سالار ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے اور اسے عمر قید دے دی گئی ہے۔ تم دونوں بھائی میری ایک بات غور سے سن لو، برکیارک نے کہا۔ روزینہ میرا دماغ ہے، میرے کان اور میری آنکھیں بھی روزینہ ہے، سلطان محترم، محمد نے کہا۔ یہ بات آپ فخر سے نہ کہیں، یوں کہیں کہ اللہ نے آپ کے دماغ پر مہر لگا دی ہے اور ایک مشکوک لڑکی کے ہاتھوں آپ کی سوچنے کی طاقت ختم کر ڈالی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھ چکی ہے۔ کیا بک رہے ہو محمد؟ برکیارک نے ڈانٹ کر کہا۔ میں بک نہیں رہا، محمد نے کہا۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان گناہگار لوگوں پر جو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، اللہ نے یہ لعنت نازل کی ہے کہ ان کے دماغوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ آپ نے اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیا ہے۔ آپ کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب سلطنت سلجوقیہ پر باطنیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، سنجر نے کہا۔ آپ کی جگہ حسن بن صباح بیٹھا ہوگا، محمد نے کہا، اور آپ کی لاش بھی نہیں ملے گی اور یہاں آپ کی اس بیگم کی حکمرانی ہوگی۔ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولیں بھائی جان، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، روزینہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو میرا وجود اچھا نہیں لگتا، روزینہ دروازے کی طرف چل پڑی۔ سلطان برکیارک اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ دروازے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں پلنگ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ برکیارک بے تاب ہو کر اسے منانے بیٹھ گیا، لیکن روزینہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔
آخر برقیارک نے اسے اٹھا لیا۔ میری وجہ سے آپ کی ماں آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ روزینہ نے کہا، آپ کے بھائی آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ کی اور اس سلطنت کی سلامتی چاہیے۔ میں تارک الدنیا ہو کر کسی غار میں جا بیٹھوں گی اور آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے دعا کرتی رہا کروں گی۔ برقیارک اتنی بڑی سلطنت کا سلطان تو بن گیا تھا، لیکن وہ نہ سمجھ سکا کہ چالاک اور عیار عورت جب چاہے اپنے آنسو نکال سکتی ہے۔ یہ تو پھر قلعہ الموت کی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ برقیارک نے کہا، جو فیصلہ تم کرو گی میں اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو سنا دوں گا۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں، روزینہ نے کہا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ سلطنت کے معاملات میں پوری دلچسپی لیں اور اسی طرح فیصلے کرتے رہیں جس طرح آپ نے اس سالار کو سزا سنائی ہے۔ میں تو آپ کو روحانی سکون دے رہی ہوں، مگر آپ کی ماں اور بھائی یہ سکون تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ پھر تم چپ رہو، برقیارک نے کہا، اگر میری ماں کا منہ بند نہ ہوا تو میں اسے نظر بند کر دوں گا۔ روزینہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا اور برقیارک کی جان میں جان آئی۔ اپنے بھائیوں کو چلتا کریں، روزینہ نے کہا، انہیں کہیں کہ وہ ایک باغی اور غدار سالار کی حمایت نہ کریں، ورنہ انہیں بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں اسے پہنچا دیا گیا ہے۔ سلطان برقیارک لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے دونوں بھائیوں کو بیٹھا چھوڑ گیا تھا۔ بھائی وہاں نہیں تھے۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں اس کی ماں بیٹھی تھی۔ ماں بھی جا چکی تھی۔ سالار اوریزی کو ابھی تک چوک میں کھڑا رکھا ہوا تھا۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن لوگوں میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سپہ سالار حجازی جھوٹ کہہ رہا ہے، ایک آواز اٹھی۔ سپہ سالار خود غدار ہے، ایک اور آواز۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، دو تین آوازیں اٹھیں اور ہجوم میں ایک بار پھر شور و غوغا شروع ہو گیا۔ حجازی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے اور وہ ادھر ادھر آگے اور پیچھے دیکھنے لگا۔ اس کے محافظوں نے برچھیاں تان لی اور وہ لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے ادھر دیکھا، گھوڑے پر کوئی عورت سوار تھی اور اس کے ہاتھ میں سلطنت سلجوقیہ کا پرچم تھا جس پر چاند اور ستارے کا نشان تھا۔ گھوڑا اسی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ ہجوم نے اسے راستہ دے دیا۔ گھوڑا دونوں سالاروں کے پاس جا رکا۔ سوار عورت بڑی تیزی سے گھوڑے سے اتری اور اس میز پر کھڑی ہو گئی جس پر دونوں سالار کھڑے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سلطان برقیارک کی ماں تھی۔ میرے عزیز لوگوں، برقیارک کی ماں نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر کہا، اس پرچم کو دیکھو۔ یہ پرچم تمہارے ایمان اور دین کی علامت ہے۔ یہ پرچم تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کا نشان ہے۔ یہ پرچم اس اسلامی سلطنت کی عظمت ہے جسے حسن بن صباح کے باطنی پامال کرنے کے لیے تمہارے درمیان میں آ گئے ہیں۔ انہیں پہچانو، اچھے اور برے کو پہچانو، مجھے پہچانو، میں تمہاری ماں ہوں۔ سلطان ملک شاہ کو یاد کرو، اس کے ایمان اور جذبے کو یاد کرو۔ بھول جاؤ کہ میرا بیٹا سلطان ہے۔ میں اس ناخلف انسان کو اپنا بیٹا کہنے سے شرماتی ہوں۔ میرے بیٹے تم ہو۔ میرا بیٹا ایک باطنی چڑیل کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اسلام کو حسن بن صباح کے گدھوں اور چیلوں نے نوچنا شروع کر دیا ہے۔ سلطنت سلجوقیہ کی جس فوجی طاقت پر ہم سب کو اور تم سب کو ناز تھا، اس فوجی طاقت کو توڑا جا رہا ہے۔ تمہارے سالار اوریزی کو اس جرم میں قید میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اس فوجی طاقت کو نہ صرف قائم رکھنا چاہتا ہے بلکہ اس میں اضافہ کر رہا تھا۔ قید میں اس سپہ سالار حجازی کو ڈالنا چاہیے۔ محترم ماں، سپہ سالار حجازی نے برقیارک کی ماں کو بازو سے پکڑ کر کہا، سلطان برقیارک کا حکم بڑا سخت ہے۔ آپ خاموش، چھوڑ دیں میرے بازو۔ خوش آمدی غلام، برقیارک کی ماں نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، میرے عزیز لوگوں، میری بات غور سے سن لو۔ تمہارے درمیان افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حسن بن صباح قلعہ الموت میں بیٹھا تمہیں آپس میں لڑا رہا ہے۔ اگر تم نے آنکھیں نہ کھولیں اور اپنی عقل استعمال نہ کی تو یہاں بھائی بھائی کی گردن کاٹے گا۔ بھول جاؤ کہ سلطان میرا بیٹا ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں اس سلطنت کی ماں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ اوریزی ابھی تک سالار ہے، یہ مجرم نہیں۔ اس کے بعد برقیارک کی ماں بولتی رہی، لیکن اس کی آواز ہجوم کے شور و غل میں دب گئی۔ ہجوم بھڑک اٹھا تھا۔ لوگ ایسے جوش میں آ گئے تھے کہ سپہ سالار حجازی کو اپنا انجام کچھ اور ہی نظر آنے لگا۔ اس شور و غل میں سپہ سالار حجازی نے اپنے
قریب کھڑے محافظ سے کچھ کہا۔ محافظ نے پیچھے سے اوریزی کو کمر سے دبوچا اور اسے اٹھا کر قریب کھڑے ایک گھوڑے پر بٹھا دیا، پھر خود اس گھوڑے پر اوریزی کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سپہ سالار حجازی میز سے کود کر اترا اور ایک محافظ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے محافظوں کو کوئی حکم دیا، تمام محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور برچھیاں آگے کر لیں۔ تمام لوگ گھوڑوں اور برچھیوں سے ڈر گئے اور ایک طرف ہو گئے، اور اس طرح سپہ سالار حجازی اور اس کے محافظ سالار اوریزی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو محافظوں نے ہجوم کو پیچھے روک رکھا تھا۔ جب محافظ وہاں سے نکل بھاگے تو ہجوم برکیارک کی ماں کے قریب آ گیا۔ اس خاتون نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہر کوئی سالار اوریزی کا حامی ہو گیا تھا۔ محمد اور سنجر کو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ ان کی ماں باہر کہیں چلی گئی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگے تو استبل سے پتہ چلا کہ ان کی ماں ایک گھوڑا نکلوا کر اور پرچم ہاتھ میں لیے کہیں چلی گئی ہے۔ سب کا خیال یہی تھا کہ وہ اس چوک میں ہی گئی ہوگی جہاں سالار اوریزی کو تذلیل کے لیے کھڑا کیا گیا ہوگا۔ محمد اور سنجر نے گھوڑے لیے اور ان پر سوار ہوئے اور چوک کی طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کی ماں وہیں تھی اور ہجوم نعرے لگا رہا تھا۔ دونوں بھائی اس میز پر چڑھ گئے جس پر ان کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ وہ واپس چلے۔ اے ایمان والو! ماں نے اپنے ایک پہلو میں محمد اور دوسرے پہلو میں سنجر کو کھڑا کر کے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہا، میں اپنے یہ دونوں بیٹے اس اسلامی سلطنت پر قربان کروں گی۔ محمد نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اس جوش و خروش کو قابو میں رکھیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اس نے کہا کہ ہم حسن بن صباح کو ختم کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ حسن بن صباح ہمیں ختم کرنے کا بندوبست کر چکا ہے۔ یہ کہہ دینا تو آسان تھا کہ باطنی شہر میں پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا کہ شہر کے لوگوں میں باطنی کون کون ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مرو کا شہر حسن بن صباح کی گرفت میں آ گیا تھا اور اس شہر میں خون خرابہ تقریباً شروع ہو گیا تھا۔ محمد اور سنجر اپنی ماں کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی سالار اوریزی کو اپنے محافظوں کے ساتھ لے کر سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر شہر سے نکل گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تھا، تعاقب میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے تعاقب کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کے محافظ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ شہری تعاقب کی جرت نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی اس کے دل پر یہ اندیشہ سوار ہو گیا تھا کہ شہری بھڑک اٹھے تھے اور اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس نے محافظوں کو گھوڑے آہستہ کرنے کا حکم دیا۔ قید خانہ ابھی دور تھا، وہ جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ اوریزی زنجیروں میں بندھا ایک محافظ کے آگے بیٹھا بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر افسوس اور تذبذب کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ آگے علاقہ چٹانی آ گیا۔ راستہ ان چٹانوں کے درمیان سے بل کھاتا گزرتا تھا۔ یہ قافلہ اس راستے پر چلتا چٹانوں کے اندر گیا تو اچانک دائیں بائیں سے بہت سے آدمی جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ آوروں نے 2-3 محافظوں کو تو پہلے حملے میں ہی گھائل کر کے گھوڑے سے گرا دیا۔ جن پر حملہ ہوا تھا وہ کوئی اناڑی نہیں تھے، وہ تجربے کار محافظ تھے جنہیں جان قربان کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ وہ فوج سے منتخب کیے گئے تھے۔ وہاں لڑنے کے لیے جگہ تنگ تھی۔ محافظوں کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور پینترا بدلنے کے لیے گھوڑوں کو تیزی سے موڑنا اور آگے پیچھے کرنا مشکل تھا۔ حملہ آور پیادہ تھے۔ محافظوں نے جم کر لڑنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ گھوڑوں سے اتر آئے۔ سپہ سالار حجازی نے بلند آواز سے حکم دیا کہ اوریزی کو حفاظت میں لیے رکھو، اسے بھاگنے نہ دینا۔ وہ تو زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن حجازی یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حملہ اوریزی کو آزاد کرانے کے لیے ہوا ہے۔ 4-5 محافظوں نے سالار اوریزی کو گھوڑے سے اتار کر ایک جگہ کر دیا اور وہ سب اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حملہ آوروں کی تعداد محافظوں سے خاصی زیادہ تھی، لیکن کسی ایک محافظ نے بھی پیٹھ دکھانے کی نہ سوچی۔ میرے شیرو! سپہ سالار حجازی کی آواز گرجی۔ قیدی کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اسے قید خانے تک پہنچا دو گے تو تمہیں جھولیاں بھر کر انعام دلواؤں گا۔ محافظوں کے لیے سالار اوریزی بڑی ہی قیمتی چیز بن گیا تھا۔ وہ اسی کے قریب رہنے کی کوشش کرتے اور لڑتے رہے تھے۔ اوریزی کو انہوں نے ایک چٹان کے دامن میں بٹھا دیا تھا۔ 2-3 حملہ آور اس چٹان پر چڑھ گئے۔
چٹان اونچی نہیں تھی، حملہ آوروں نے اوپر سے محافظوں کو برچھیاں ماریں، لیکن چٹان کے پہلوؤں کی طرف سے محافظوں نے اوپر جا کر حملہ آوروں کو گرا لیا۔ لڑتے ہوئے مر جاؤ، سپہ سالار حجازی کی آواز ایک بار پھر گرجی۔ اگر قیدی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو سلطان تم سب کو سزائے موت دے گا۔ حملہ آور پیچھے ہٹ گئے اور کچھ دیر کے لیے یہ خونریز لڑائی تھم گئی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حملہ آور بھاگ گئے ہیں یا چٹانوں میں چھپ گئے ہیں۔ حجازی نے محافظوں کو اکٹھا کر لیا، وہ ابھی نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے محافظوں کو گنا تو 5 محافظ کم ہو گئے تھے، وہ شدید زخمی ہوئے یا مارے گئے تھے۔ حملہ آوروں میں سے بھی کچھ کم ہو گئے تھے، حملہ آور چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ محافظ اپنے گھوڑوں کو پکڑ کر لے آئے اور چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اچانک ایک طرف سے 5 حملہ آور آئے۔ محافظوں نے گھوڑے کو چھوڑا اور حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حملہ آور لڑتے ہوئے اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ محافظوں کی تلواروں اور برچھیوں اور ان کے جوش و خروش کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے آدھے حملہ آور ایک چٹان سے ایک طرف مڑ گئے اور باقی ذرا پیچھے جا کر دوسری طرف مڑ گئے اور بھاگنے لگے۔ محافظ ان کے پیچھے دوڑے۔ ادھر جہاں اوریزی کو بٹھایا گیا تھا وہاں ایک سپہ سالار حجازی تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا۔ اس قیدی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، سپہ سالار حجازی نے محافظ سے کہا۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تو میں اسے یہیں قتل کر دوں گا، سلطان یقیناً خوش ہوگا۔ سالار اوریزی حجازی کی بات سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ حجازی نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اوریزی، حجازی نے طنزیہ لہجے میں کہا، مسکراتے ہوئے جان دے دو تو بڑا ہی اچھا ہے۔ سالار اوریزی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا اور مسکراتا رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اچانک قریب سے ہی 4-5 حملہ آور نکلے اور انہوں نے ہلہ بول دیا۔ حجازی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ کچھ لڑا بھی، لیکن اب وہ بھاگا اور قریب کھڑے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے ایڑ لگا دی۔ پیچھے جو محافظ رہ گیا تھا اسے وہیں کاٹ دیا گیا۔ حملہ آوروں نے اوریزی کو اٹھایا اور ایک گھوڑے پر ڈال دیا۔ اس کے پیچھے ایک حملہ آور سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ حملہ آوروں نے بڑی اچھی چال چلی تھی۔ وہ ایک طرف سے آئے اور محافظوں سے لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہٹتے محافظوں کو اپنے ساتھ چٹانوں کے اندر لے گئے۔ پیچھے میدان صاف تھا، حملہ کرنے اور اوریزی کو اڑا لے جانے کے لیے آدمی موجود تھے۔ ان کی یہ چال کامیاب رہی۔ 2 یا 3 محافظ بچ کر نکلے ہوں گے، وہ پیدل بھاگ گئے تھے، باقی شدید زخمی اور مارے بھی گئے تھے، ان کے گھوڑے پیچھے رہ گئے تھے۔